نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل پنجم، پانچویں فصل، صفحہ نمبر 582 582 منہاج القاصدین. قبر کا تذکرہ. قبر جو اس زندگی کے بعد اگلی زندگی بسر کرنے کا ایک مقام ہے. قبر کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی پایا جاتا ہے. اس زندگی کو اگرچہ برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، کہنے کو تو ہم فوت ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں فوت نہیں ہوتے. روح جسم کو چھوڑ کر ایک اور جگہ جا ٹھکانہ بناتی اللہ کے حکم اور اذن سے، اور جسم قبر میں چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ عبسہ میں فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. لعنت ہو انسان پر، کس قدر ناشکرا ہے. کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ ایک نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر دی، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا. گویا جو روح ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب وجود میں آ گئی، اسے کبھی ختم نہیں ہونا. ہاں، جسم کبھی عدم ہوتا ہے، کبھی وجود میں آتا ہے، پھر مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو بنا دے گا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب تم مردہ تھے. تو مردہ ہونے کی حالت وہ حالت ہے جب روح اور جسم الگ الگ تھے، کیونکہ روحیں تو پہلے سے موجود تھی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی جس میں روح اور جسم دونوں باہم مل جاتے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا تم کو، جس میں روح جسم سے الگ ہو جائے گی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو، جس میں دوبارہ روح اور جسم آپس میں مل جائیں گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو ہماری روح کا جو یہ سفر ہے، اس زندگی کے بعد اس کی اگلی منزل قبر ہے. انسان کا جسم قبر میں ہوتا ہے، روح اپنے مخصوص مقام پر ہوتی ہے، علیین یا سجین میں. الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک رابطہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ جسم پر گزرتا ہے اسے روح محسوس کرتی، اور جو روح پر گزرتا ہے دور ہونے کے باوجود بھی جسم محسوس کرتا ہے. اب یہ کنیکشن کس طرح ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے جب روح کے بارے میں سوال کیا، یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. یعنی ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے شہداء کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے، تو اس کی بھی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن یہ ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو جنت میں رکھا جاتا ہے، اور پرندوں کے جسم میں وہ ہوتی ہیں، اور وہ کھاتی پیتی بھی ہیں. جبکہ عام انسان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس کا جسم بظاہر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن خواہ وہ مٹی میں ملے، خواہ وہ ایک خاص شکل اختیار کرے، خواہ وہ چلے پھرے یا سو جائے، اس کے اوپر گزرنے والی کیفیات ان کو وہ محسوس کرتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کیسی جگہ ہے اور کیسا مقام ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو جو قبر کا لفظ سنے یا پڑھے اور اس کے دل پر اثر نہ ہو. ایک وہ گھر ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے آرام دہ بستر ہیں، صاف ستھرے گھر ہیں، جس میں ہم کبھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی تنہا بھی ہوتے ہیں. جب ہم تنہا ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، پھر ہمیں طلب ہونے لگتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے ملیں، پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ہم اپنے کاموں کو لوٹ جاتے ہیں.
لیکن قبر ایک ایسی جگہ ہوگی جو صرف تنہائی ہی تنہائی، وہاں پر اس اندھیرے گھر میں اکیلے ہی رہنا ہوگا. یوں کہیے کہ وہ زیر زمین ایک الگ تنہائی کا گھر ہے، اکیلا کمرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. گویا مرنے کے بعد قبر سے ہی انسان کی جزا و سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جو اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا، قبر کا مقام یا جو درمیانی راستہ ہے، درمیانی گزرگاہ ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ عارضی قیام گاہ. ایک تو عارضی قیام گاہ یہ دنیا ہے اور دوسری عارضی قیام گاہ قبر ہے. تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسا انسان ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ جس قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں یا جس قسم کا آپ کا سٹیٹس ہو، اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو ٹریولنگ میں بھی وہی ملتا ہے جیسا آپ ٹکٹ خریدتے ہیں. جہاز میں آپ اسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اسی طرح کے ہوٹل میں اترتے ہیں جس کی آپ چارجز پے کر سکتے ہیں. جیسے چارجز آپ پے کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو ٹھکانہ ملتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا قیمت ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح اپنی زندگی کو آپ کس طرح گزار رہے ہیں اور آپ اپنی قبر کس طرح کی چاہتے ہیں. کئی لوگ تو اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے پکی قبریں بنوا لیتے ہیں، اوپر سنگ مرمر لگوا لیتے ہیں اور سنگ مرمر کی تختیاں لگوا لیتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں اور پھر لوگ چراغاں کرتے ہیں ان کے اوپر اور آس پاس بعض اوقات باغ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تو صرف ظاہر سے تعلق رکھتا ہے. اندر مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، کسی باغ میں ہے یا جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، یہ اندر والا ہی جانتا ہے. لیکن ابھی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے اس گڑھے کو بہتر بنا سکتے ہیں کوشش سے، دعا سے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے افسوس تجھ پر اے آدم کے بیٹے، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں اور کیڑوں کا گھر ہوں؟ یعنی تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کیوں نہ غور کیا اس بات پر؟ ترمذی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھنے کی جگہ آئے تو کچھ لوگوں کو اس طرح دیکھا گویا وہ بہت زیادہ خوش ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کا تذکرہ زیادہ کیا کرو تو میں تمہیں اس طرح نہ دیکھوں، یعنی اتنے غافل ہو کہ ہنستے کھیلتے نہ دیکھوں. کیونکہ مومن اگر ہنستا بھی ہے تو اس کو ہنسنے کے فوراً بعد اپنی موت اور آخرت یاد آ جاتی، اس پر پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدگی آ جاتی. وہ غافل نہیں ہو سکتا، یعنی مسلسل غفلت کی حالت میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنی موت کو اور قبر کو کبھی نہیں بھولتا. پھر فرمایا کہ موت کا تذکرہ زیادہ کرو، یعنی زیادہ ذکر کیا کرو. ہم سب بھی غور کریں کہ سارے دن میں کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہیں، قبر کی بات کتنی دفعہ ہوتی ہے ہماری گفتگو میں، کیونکہ قبر ہر روز آواز دیتی. جہاں بھی ہمیں دفن ہونا ہے وہ جگہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بے آباد ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. جب مومن بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے مرحبا اہلاً و سہلاً، میرے اوپر جتنے بھی آدمی چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ پیارا تھا. اگر واقعی وہ شخص اچھا ہو، اپنے آپ کو امیجن کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا واقعی آپ زمین پہ چلنے والے پیارے انسانوں میں سے؟ کیا واقعی آپ ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہوں؟ کیا واقعی ہم سب کا اخلاق ایسا ہے کہ ہم زمین پر پسندیدہ لوگوں میں سے شمار ہوتے ہوں؟ تو زمین کے اوپر چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کی ساری گواہیاں محفوظ ہو رہی. ہم سمجھتے کہ زمین جو ہے یہ کچھ نہیں جانتی. جس زمین پر بھی ہم قدم رکھتے ہیں وہ محسوس کرتی کہ کیسے قدم رکھ رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، اور وہ ساری تصویریں لیتی جاتی. اور پھر اس کی باری کب آتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے؟ جب انسان اس کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں واپس ڈالا جاتا ہے. تو وہ کہتی کہ میرے اوپر جتنے بھی آدمی چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پیارا تھا. آج جب تو میرے پاس آیا ہے اور میرے سپرد ہوا ہے تو ابھی دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. پھر وہ حد نگاہ تک اس کے لیے فراخ ہو جاتی، بہت کھلی ہو جاتی، جیسے کو بہت بڑا محل ہو، بہت بڑا ہال ہو، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے. یہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے. جب فاجر یا کافر بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک نہ ہو، جتنے آدمی بھی مجھ پر چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ برا لگتا تھا. اب جو تو میرے پاس آیا ہے
اور میرے سپرد ہوا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. پھر وہ تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی کسی مجلس میں آپ بیٹھے اور بہت کراؤڈ ہو اور آپ کے پاس ٹانگیں کھلی کرنے کی جگہ نہ ہو, ہلنے جلنے کی جگہ نہ ہو, تو تھوڑی دیر میں آپ کتنے تنگ ہو جاتے ہیں, گھبرا اٹھتے ہیں کہ کب یہ مجلس ختم ہوگی اور کب میری جان چھوٹے گی اور کب میں یہاں سے نکلوں گا. لیکن وہ شخص تو اس تنگ قبر میں پھر ہمیشہ کے لیے اس قید خانے کے حوالے ہو جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ مختلف طرح کی جیل ہوتی ہے نا, قید خانوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں, تو بعض قیدیوں کو کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے, آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, بالکل چھوٹی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے, بیسمنٹس میں رکھا جاتا ہے, اندھیروں میں رکھا جاتا ہے, جہاں کوئی لائٹ نہیں ہوتی, جہاں وہ چل پھر نہیں سکتے, جہاں پر وہ زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہوتے. لیکن ایک امید انہیں ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے کسی نہ کسی دن باہر نکلیں گے. لیکن قبر میں جانے کے بعد تو کوئی امید بھی نہیں ہے, کیونکہ جب قبر کا وقت ختم ہوگا تو حشر کا دن تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. ثم یردون الی اشد العذاب, یعنی دنیا کے بعد جب موت اور موت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کا عذاب تو شدید تر ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے دکھایا, بعض کو بعض میں داخل کیا, اپنے ہاتھ کھولیے اور پھر انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیے, تو بالکل پسلیاں بھی اس طرح ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. آپ خود سوچیں کہ کس قدر اس کو بھینچا جائے گا. پھر فرمایا اس پر 70 اژدہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. سانپ تو دور سے بھی نظر آ جائے تو انسان کی جان جاتی, تصویر بھی دیکھ کے خوف آتا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین سے کوئی چیز پیدا نہ ہو, اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے. پوری زمین سبزہ اگانے سے انکار کر دے, وہ اس کو ڈسیں گے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کا حساب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا, جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال, نماز, روزہ, حج, جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کو گھیر لیتے ہیں, یعنی چاروں طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا پھر عذاب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں, تو نماز کہتی ہے پیچھے ہٹو, تم اس کو سزا نہیں دے سکتے, یہ قدموں کے ساتھ اللہ کے لیے قیام کرتا رہا ہے, یعنی ان پاؤں پہ کھڑا ہوتا رہا ہے. پھر وہ سر کی جانب سے آتے ہیں, تو روزے کہتے ہیں تم اس کو سزا نہیں دے سکتے, یہ روزے رکھا کرتا تھا. پھر وہ اس کے جسم کی طرف آتے ہیں, تو حج اور جہاد کہتے ہیں پیچھے ہٹو, اس نے اپنی جان کو تھکایا, بدن کو مارا اور اللہ کے لیے حج اور جہاد کیا, یعنی چل چل کے تھک تھک کے زخموں سے چور ہوا, تم اس کو سزا نہیں دے سکتے. پھر وہ اس کے سامنے سے آتے ہیں, تو صدقہ کہتا ہے ان ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے کتنا ہی صدقہ نکلا ہے جو قبول ہو چکا ہے, تم اس کو سزا نہیں دے سکتے. پھر اس سے کہا جاتا ہے تو زندگی میں بھی پاک تھا اور مرنے کے بعد بھی پاک ہے. پھر رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں, وہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھاتے ہیں, جنت کے کپڑے لاتے ہیں, اور اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی. حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی, اور جنت سے قندیلیں لائی جاتی جن سے اس کی قبر قیامت تک روشن رہتی. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر, اور فرشتے ہمارے آس پاس بھی موجود ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے کندھوں پر ہیں کرامن کاتبین. لیکن کبھی کسی نے دیکھے, کبھی کسی کو پتا چلا, اور وہ پورا پورا اپنا حساب کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں. تو جو فرشتے ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہم ان کو آج تک نہیں دیکھ سکے, لیکن ہمارا ایمان ہے چونکہ ایمان کا حصہ ہے, ہم ان کو نہیں دیکھ سکے ماننے کے باوجود بھی. تو قبر میں جو کچھ ہوگا, ضروری نہیں کہ ہم قبر کھودیں تو ہمیں نظر آئے سب کچھ, لیکن ہوگا وہ سب کچھ. آج ہماری مادی نگاہیں ان کو نہیں پا سکتی, لیکن کل جب روح کی آنکھیں کھلیں گی اور مادی نگاہیں بند ہو جائیں گی, تو اس وقت فرشتے جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ سب انسان کو محسوس ہو رہا ہوگا اور نظر آ رہا ہوگا. اور چونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے اس لیے ہم ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی قبر سے واپس آتے ہیں یعنی دفنا کر, تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟
تو مومن کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان سب سے بڑا جو کرائیٹیریا ہے یا جو میزان ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے، تو وہ مسلم نہیں ہو سکتے. تو اس لیے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر اس جواب پر انحصار ہے باقی کامیابی اور ناکامی کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی آگ کی جگہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی، کیونکہ ہر بندے کے لیے جنت اور جہنم میں جگہ مخصوص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان دونوں جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہے. فاجر یا منافق آدمی سے کہا جاتا ہے تم اس آدمی کے متعلق کیا کہا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. عربی میں آتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یعنی سنی سنائی باتیں تھی، لوگ کہتے تھے ایک رسول ہے، میں بھی کہتا تھا ایک رسول ہے. یعنی جیسے عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس وہ بورن مسلم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے سمجھا اور نہ پڑھا. یہ الفاظ قابل غور ہیں، نہ تو نے سمجھا اور نہ پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جاننا بے حد ضروری ہے. پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، یعنی دو کانوں کے درمیان، ہو سکتا ہے سر کے پچھلے یا اگلے حصے پر. وہ ایسا چیختا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے سوا اس کے قرب و جوار کی ہر چیز اس کو سنتی ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی انتہائی اسٹرانگ حدیث ہے یہ. یعنی جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے وہ ساری سنتی ہے اس کی آواز. ہم انسان نہیں سن سکتے، جن نہیں سن سکتے، کیونکہ اگر ان کو سنوا دیا جائے تو یہ بے ہوش ہو جائیں، کوئی زندہ نہ رہ سکے. انہی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا قبروں میں امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان مسیح دجال کے فتنے کی طرح بڑا ہی سخت ہوتا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سے امتحان آپ نے دیے ہوں گے. کیا آپ کو اپنا کوئی مشکل ترین امتحان یاد ہے؟ کیا کوئی ایسا امتحان یاد ہے کہ جب آپ ساری رات نہ سوئے ہوں اور انتہائی پریشانی میں ہوں اور امتحان دے کر انتہائی تھک چکے ہوں؟ اگر ویسے امتحان یاد نہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جب مشکل ٹل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے دوبارہ. تو امتحان کے علاوہ آپ کوئی بھی زندگی کا تکلیف دہ وقت یاد کر لیں، جب آپ کے پیٹ میں شدید درد تھا، جب آپ کو نوزیا ہو رہا تھا، جب آپ چل نہیں پا رہے تھے، جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. جو خواتین بچے کی پیدائش کے مرحلے سے گزر چکی ہیں اس مرحلے کو یاد کر لیں. اس وقت تکلیف کے علاوہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے ڈر اور خوف اور پریشانی کی، تو قبر میں جو امتحان ہوتا ہے بندے کا اس وقت بھی ایسا ہی خوف ہوتا ہے. ایک تو تنہائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کو انسان دیکھتا ہے اور پھر وہ سوال کرتے ہیں آ کر. سخت قسم کا وائبہ ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تم اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر باقی حدیث کا تذکرہ کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، یہ سعید لکھا ہوا، یہ سعد ہے، اور ہم نے ان کو قبر میں دفن کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جسے قبر نہ بھیجتی ہو، یعنی دباتی نہ ہو، اور اگر کوئی آدمی اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتا. یعنی کسی نہ کسی درجے پر قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے کھلی ہو جاتی ہے اور کچھ کو مزید بھیج کے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی. اور پھر باقی حدیث ذکر کی. حضرت عبداللہ صنعانی نے کہا میں نے یزید بن ہارون کو ان کی وفات سے 4 روز بعد خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ نے آپ سے کیا کیا؟ کہا میری نیکیاں قبول فرمائی اور میری غلطیاں معاف کر دی. میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا سخی سے سخاوت ہی ہو سکتی، اللہ نے میرے گناہ معاف کیے اور مجھے جنت میں داخل کیا. میں نے پوچھا
یہ نوازش کس سبب سے آپ پر ہوئی، یعنی کس چیز کی وجہ سے آپ کی معافی ہوئی؟ کہا ذکر کی مجلس میں حاضری، کیونکہ جب انسان اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھا لے کے اٹھتا ہے. حق کہنے، سچ بولنے، نماز میں لمبا قیام کرنے اور تنگ دستی پر صبر کرنے کی وجہ سے. یعنی رونا دھونا نہیں تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے تو دنیا کا نقصان تو ہوتا ہے. میں نے کہا منکر نکیر کی بات صحیح ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے مجھے بٹھایا اور پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو میں اپنی داڑھی سے مٹی جھاڑنے لگا اور کہا مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو؟ میں یزید بن ہارون واسطی ہوں. میں دنیا میں لوگوں کو 60 سال تک دین سکھاتا رہا، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یعنی جو دوسروں کو بتاتا رہا اب تو مجھ سے پوچھتے ہو؟ تو ایک نے ان میں سے کہا سچ کہتا ہے، یہ یزید بن ہارون ہے. پھر کہا نئی دلہن کی طرح سو جا، آج کے بعد تجھے کوئی ڈر نہیں. یعنی جیسے ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پروٹیکشن میں آ جاتی ہے تو ایک طرح سے وہ بے فکر ہو جاتی ہے کہ اس کا محافظ آ گیا. تو اسی طرح اس کو بھی فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اب تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، شیطان بھی تجھے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور بھی تیرے دشمن کچھ نہیں کہیں گے، کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. تب اب سونے کا وقت اور اب آرام کرو. حضرت مربروزی نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 سبز حلے پہنے ہوئے تھے، آپ کے سر پر نور کا تاج تھا اور وہ ایسی چال چل رہے تھے جو دنیا میں ان کی چال نہیں تھی. میں نے پوچھا اے احمد یہ کون سی چال ہے؟ یہ تو آپ کی چال نہیں تھی. فرمایا یہ جنت کے خادموں کی چال ہے. میں نے کہا یہ آپ کے سر پر تاج کیسا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے آسان حساب لیا اور مجھے حلے پہنائے، یعنی اوپر کا ڈریس جو ہوتا ہے، اور نوازش کی اور اپنے قریب کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا. اللہ نے مجھے یہ تاج پہنایا اور فرمایا اے احمد یہ وقار کا تاج ہے، یعنی عزت کا تاج ہے جو میں تجھے پہنا رہا ہوں، کیونکہ تو نے ہی کہا تھا قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. بہرحال یہ خواب ہے، اور خواب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بشارت والے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کی زندگی میں ان کو بشارتیں ملتی ہیں، بعض اوقات مرنے کے بعد بشارت ملتی ہے. سورۃ یونس کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یعنی قبر میں بھی ان پر پھر خوف اور غم نہیں رہے گا جب ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. کون ہے یہ اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی ان کے اندر تقویٰ تھا، خدا کا خوف تھا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی بسر کی. اور جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے. ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے. تو یہ جو البشریٰ ہے، جو دنیا کی زندگی میں خوشخبری، اس کے بارے میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ اس سے مراد اچھے خواب ہیں، سچے خواب ہیں، جو انسان اپنے بارے میں خود دیکھتا ہے یا دوسرے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. یعنی او ترا لہو کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یا اس کے لیے دیکھے جاتے ہیں اور وہ اس کو پھر سنائے جاتے ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مردے کو جس حال میں دیکھے ویسا ہی وہ ہوتا ہے. اور سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بتایا گیا کہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے. اب آخرت کے احوال کے بارے میں اگر کوئی بات کسی کو کسی درجے میں کچھ پہنچ سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی معلومات، یعنی 40واں حصہ مثلا، تو خواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اور یہ آیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، یعنی بالکل سچی بات ہے یہ اللہ کی کہ ان کے لیے ہے خوشخبری. ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کس کے لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر تقوی ہو، خدا خوفی ہو. جس کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے وہ اپنی گفتگو میں بھی احتیاط کرتا ہے، اپنے معاملے میں بھی، اپنی ہر چیز میں. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کرنے میں دیر نہیں لگاتا. تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی جئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ لوگوں کو کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آج کا چیپٹر تو ختم ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ارے یہ جو عبداللہ سنانی رحمہ اللہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے یزید بن ہارون رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور وہ ان سے جو سوالات انہوں نے کیے، تو یہ جو انہوں نے بولا ہے نا منکر نکیر کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کون ہے، اللہ میرا رب ہے، یہ باتیں تو میں اوروں کو بتاتا رہا ہوں، تو جو شخص ظاہر ہے کہ دوسروں کو سکھاتا رہا ہو، سب سے پہلے تو اسے خود بات یاد ہونی چاہیے اور معلوم ہونی چاہیے، اور ان کو یاد تھی کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں نا، اس سے جو پیچھے حضرت اسما کا واقعہ سے پچھلا جو واقعہ، یعنی جو منافق اور فاجر آدمی ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو۔ تو یزید بن ہارون نے کیا کہا، میں 60 سال اوروں کو بتاتا رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے۔ تو فاجر منافق کو کیا کہتے ہیں فرشتے، نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا۔ اس کے مقابلے میں یزید بن ہارون نے کیا کہا کہ میں تو دوسروں کو پڑھاتا رہا ہوں، یعنی خود پڑھے بغیر کیسے انسان پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ مطلب اور اس سے مجھے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا سورۃ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ بالکل ایمان ہوگا مضبوط اور اس پر انسان نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، عمل کیے ہوں گے، تو پھر منکر نکیر سے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہاں پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ جی السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ پیج 583 پہ جو حدیث ہے سیکنڈ پیراگراف میں، اس میں نے پوچھنا تھا کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو جس بندے نے نماز پڑھی ہوگی اور روزے رکھے ہوں گے اور حج اور جہاد وغیرہ اور صدقہ کیا ہوگا تو پھر اس کے پاس نہیں آ سکیں گے نا عذاب کے فرشتے۔ تو اگر کسی انسان نے ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا ہوگا تو پھر بھی کیا آ جائیں گے ان کے پاس؟ ہاں، پھر یہ ہے کہ کم درجے کا عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی فریضے میں غفلت جو ہے اگر انسان کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ تو ہوگی، اللہ یہ کہ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں انڈیویجولز کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر تو بات یہی سمجھ میں آتی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوتاہی کر رہا ہے تو اسے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ النساء 4 پارے کے آخر میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ جو جہالت کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوگا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور کن کے لیے توبہ نہیں ہے؟ ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتے ہیں اور پھر اپنی برائی کے اوپر اصرار کرتے رہتے ہیں اور پھر یعنی توبہ کو ایک طرح سے کھیل بنا لیتے ہیں۔ یا پھر کب توبہ کرتے ہیں؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کی جیسے فرعون نے کی تھی، اور ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا میں پوچھنا تھا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے، اس کو قبر میں اپنا انجام کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو اصحاب اعراف ہوں گی جن کے نیکیاں اور برائیاں کل ہوں گی اور جن کا حساب ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، تو ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اور جو چیز بتائی نہ گئی ہو تو اس کے بارے میں خود سے کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ رات کو ایسا ہوا کہ کسی نے بتایا کہ روم میں نا ایک چوہا، کسی نے بتایا کہ وہ آیا ہوا تھا، تو میں اتنے خوف میں تھی کہ روم میں سوئی بھی نہیں، جگہ چینج کی، ہال میں چلی اس طرح۔ تو ابھی جو حدیث پڑھی کہ قبر میں 70 رستے چھوڑ دیے جائیں گے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت میں کیا کروں گی نا، میں کہاں جاؤں گی۔ تو اس بات نے اتنا زیادہ اسٹرائک کیا، ریلی جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے عمل میں واقعی چینج آتا ہے۔ اور وہ جو منکر نکیر کا سوال حدیث میں بتایا گیا کہ اس وقت نومن شخص کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، تو میں کہتی کہ اگر میں فوت ہو جاتی ہوں تو پتہ نہیں شاید میں انکانشیس میں اس طرح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں بول سکوں گی یا نہیں۔
اس وقت انسان سے وہی بولے گا جو اس کی انکانشیس میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو واقعی چینج کرے تاکہ ہم انکانشیسلی بھی یہ بات بول سکیں گے رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. بالکل. لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور جب انسان فکر میں ہوتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے, کوئی بات بھی کرے تو ہم کہتے ہیں مت بولو ہم سے. سوچے ذرا سر درد ہو یا بخار ہو یا طبیعت خراب ہو یا ہم تھکے ہوئے ہوں تو اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ جو ہم دوستوں کے حقوق پورے کرتے ہیں لیکن ہم زمین کا حق نہیں دیتے ہیں کہ اس کو اتنی زور سے بھاگتے ہیں, اتنی زور سے اوپر چڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ تو ضرورت کے تحت بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تکبر کی چال چلنا اور پاؤں مار کے چلنا اور زمین کو خراب کرنا اور انوائرنمنٹ فرینڈلی نہ ہونا اور زمین پر صفائی کا خیال نہ رکھنا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اگر ہم زمین کو بگاڑیں گے اور نقصان دیں گے تو پھر زمین کہاں سے ہمارے حق میں گواہی دے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دادا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں بک پڑھ رہی تھی موت کے بارے میں تھی وہ, اور اس میں نے ایک قبر بنی ہوئی دیکھی تھی نا لحد کی, تو میں نے وہ فرسٹ ٹائم دیکھی تھی قبر بنی ہوئی. جب میں وہ دیکھ کے وہ پڑھتی بک میں نماز کے لیے وضو کے لیے واش روم میں گئی تو لائٹ آف تھی, تو اس قدر اندھیرا تھا واش روم میں کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیچھے وہ کھڑا ہے, اور میں اسی اسنا میں واش روم سے بھاگ کے باہر آ گئی. اور میری آنٹی باہر کھڑی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تو یہ تمہارے دل میں خیال ہے اور جب وہ حقیقت ہوگی تو کیسا منظر ہوگا. بالکل میں بیان نہیں کر سکتی اس منظر کو. میرے دل میں بعد میں نماز پڑھتی رہی اور وہی میرے ذہن میں وہ قبر اور وہ لحد اور وہ سب کچھ گھوم رہا تھا, اور مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ نہ تھا. اور جب میں لیٹنے کے لیے بیڈ پہ گئی تو مجھے وہ کمرہ تنگ لگ رہا تھا, میرا ذہن, میرا دل, میرا دماغ, میری باڈی, اور وہ میں اس لحد میں خود کو محسوس کر رہی تھی. اور میں ساری رات سو نہیں پائی اس ڈر سے کہ اندھیرا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ ابھی بھی. تو میری آنٹی ہیں وہ الحمدللہ کافی زیادہ جانتی ہیں, تو انہوں نے مجھے بہت تسلی دی کہ ابھی تو یہ حقیقت نہیں ہے, یہ خیال ہے تمہارے ذہن میں جو ابھی بھی تمہیں کلک کر رہا ہے, تو جب یہ حقیقت ہوگی تو تب تو وہاں کوئی نہیں ہوگا نا. واش روم سے تو تم بھاگ کے باہر آ گئی, لیکن وہ تو قبر ہوگی اور اس سے بھاگ کے کیسے باہر آیا جائے. اصل سبق ہم سب کے لیے یہی ہے کہ زندگی کی جو مہلت ہمیں ملی ہے اس کی قیمت پہچانے, ہم اس کی قدر کریں اور اس میں واقعی کچھ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ میزان جو ہے وہ تو قیامت والے دن رکھے جائیں گے, اس میں حساب کتاب ہوگا. یہ جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور پھر جب یہ قیامت والے دن حساب کتاب ہوں گے تو جو لوگ قبر میں عذاب بھگت چکے ہیں پھر وہ قیامت والے دن کیا ان کی کمی کر دی جائے گی یا کیسے پھر یہ ہوگا؟ یہ تو الگ چیز ہے نا, یہ تو ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے. یہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں نا, تو ایئرپورٹ میں بھی درجے بنے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے فرسٹ کلاس ٹکٹ لیا ہوتا ہے ان کو وہاں پر بھی بہت لگژریس جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے, اور جو عام پیسنجرز ہوتے ہیں وہ عام قسم کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اپنا اعمال نامہ تو لے کے دنیا سے چل پڑے. اب اگرچہ وہ تولا نہیں گیا لیکن دیکھا تو جا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کس قسم کے اعمال ہیں, آپ ساتھ کیا لے کر آئے. کیونکہ وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک, 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہیں رہ جاتی ہے. تو جو ساتھ رہتی ہے چیز اس کے عمل ہوتے ہیں. اور ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی کہ وہ پاؤں کی طرف سے نماز آ جاتی ہے, سر کی طرف سے روزہ اور باقی چیزیں اسی طرح, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہمارے عمل جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. قرآن ساتھ ہوگا. اب جب فرشتے آئیں گے تو وہ صرف ہماری شکل تھوڑی دیکھیں گے, وہ تو یہ بھی دیکھیں گے ہم ساتھ کیا لائے ہوئے ہیں. تو جو کچھ ہم ساتھ لائے ہوئے ہوں گے نا اس کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ دیں گے, اس کے مطابق وہ ویلکم کریں گے, اور اس کے مطابق وہ رہائش فراہم کریں گے, اس کے مطابق کارپٹ بچھائیں گے, اور اس کے مطابق وہ جگہ کھلی کریں گے, اور اس کے مطابق وہ دروازے کھولیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے دن یہی عمل لے کے جب اٹھیں گے تو پھر تولے جائیں گے. پھر وہ جو آخری ٹھکانہ ہوگا اس کا جو ایگزیکٹ
کمپلیٹ میئرز کے ساتھ پھر اس مقام پر انسان کو پہنچا دیا جائے گا. ذرا برابر بھی نیکی اور ذرا برابر بھی برائی تول دی جائے گی. واضح؟ یعنی کہ جو تکلیف اس قبر کے اندر وہ گزار چکے ہیں، جو ان کے عذاب ہو رہے ہیں، پھر اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا؟ وہ کمی کر دی جائے گی؟ نہیں، وہ تو کمی نہیں ہوگی، وہ تو قبر کے حصے کا عذاب ہے نا. ٹھیک ہے. Can we say, for example, let's say when a criminal is caught, they are put into arrest and they're in jail and they're waiting for their hearing. So the time they spent in jail itself is torture, and they're getting constant taunting by the police officers, and there's other cellmates there who are troubling them. And then after the hearing, their actual punishment begins. یعنی کہ وہ جو حوالات کا حصہ ہوتا ہے نا، مجرم کو جیل میں بھیجنے سے پہلے حوالات میں ہوتا ہے نا، جب تک کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی رہتی ہے. تو جب ہیئرنگ ہو جاتی ہے اور پھر صحیح پنشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اصل سزا شروع ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا عرصہ چونکہ ہیئرنگ کے دوران بھی آپ کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا، مار پٹائی ہوتی رہی، تو آگے سے کبھی کر دی جائے. یہ ایک پروسیس ہے اپنا الگ، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور نیکسٹ جو آخرت کا حصہ وہ الگ ہے. یہ دونوں الگ الگ جگہ ہیں. ایک میں سزا کی وجہ سے دوسری کی سزا میں کمی نہیں ہوگی. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں شیئر کرنا چاہتی کہ کورس جوائن کرنے سے پہلے جو قبر کا کانسیپٹ تھا نا، وہ ایسا تھا، کوئی بات بھی کرتا تھا نا تو کہتے تھے مت بات کرو، ڈر لگتا ہے، ایسا ٹاپک ہے. اور وہ ایک خوف، مگر معلوم نہیں تھا مجھے کہ یہ خوف کیا ہے. تو جب یہاں پہ آیا تو وہ میرا مرنا میرا جینا بک کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا تھا. میں کہتی تھی ہائی اس میں پتہ نہیں کیا کوئی بوم ہے جیسے. مگر جب پڑھا تو میں نے سوچا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کوئی حقیقت تو ٹلے گی نہیں. تو اب آہستہ آہستہ وہ جو خوف ہے اس نے فکر کی جگہ لے لیا ہے. اور الحمدللہ اب سوچ آتی ہے، فکر آتی ہے کہ جانا تو وہی ہے، مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے. تو وہ جو فرشتوں نے کہا نہ تم نے جانا نہ پڑھا، تو میں سوچی تھی واقعی جب تک نہیں جانا تھا تب تک خوف تھا، جب تک جان لیا تو فکر نے جگہ لے لی. گڈ. بھیا کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آج تھوڑی سی آپ سے پریکٹیکل ٹپس چاہیے کہ میں الزہر والی حدیث پڑھی تھی اور میں سوچی تھی اتنے ہمارے خاندان میں یا مسلمان یا ہمارے دوست ہیں جن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مگر بس حکمت نہیں ہے تو بتا نہیں سکتے اور شاید ان پہ صحیح اثر نہ ہو. کوئی ایسی ٹپس بتا دیں کہ ہم اپنی، اگر وہ اتنے ایمان کے قریب بھی نہیں یا دیندار بھی نہیں، ہم بس ہم انہیں بتائیں تو ان کو اثر ہو. اس طرح کی کوئی ٹپس؟ ایسا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کچھ بتانے لگے نا، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ لیا کریں کہ آپ اپنے لیے کیا معاملہ چاہتے ہیں، لوگ آپ سے کیسے بات کریں، آپ کو کتنی چیز دیں. تو انشاءاللہ تعالی کافی حد تک پھر کامیابی ہوگی بات پہنچانے میں. پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹ قبر سے نہ شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی لوگوں کو قبر کی باتیں نہیں کی تھی. کچھ لوگ دوسروں کو صرف سنانے یا ڈرانے کے لیے سخت قسم کی چیزیں چن لیتے ہیں اور وہ ان کو بتا کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، قرآن کے حصے پڑھ کر سنائے اور جنت کی خوشخبری بھی دی، جہنم کی بات بھی کی، اور پھر بیچ بیچ میں اپنی مجلسوں میں قبر کا ذکر بھی ہوتا، موت کا ذکر بھی ہوتا، تو اسی حکمت کے ساتھ یعنی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالی دل پہ اثر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ خیر خواہی کہیں سے نہ چھوٹے، کبھی ان کا مذاق نہ اڑائیں یا کبھی ان کو بلٹل نہ کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کی بھی بس فکر کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جب سنجیدگی سے اور خیر خواہی سے بات کی جاتی ہے تو دوسرے پہ اثر کرتی ہے. قرآن کے کچھ حصے شیئر کریں ان کے ساتھ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ قبر کے بارے میں پہلے تو جب سنتے تھے تو اس کا بہت میں مذاق اڑاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، اور ایک ڈر سا، اور گھر میں جب بھی کوئی بات کرتا میں اس کا خوب مذاق اڑاتی کہ یہ کیا ہر وقت آپ لوگ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، یا میں اپنے کانوں میں انگلیاں دیتی اور بہت وہ میرا ایسا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک میڈیسن میں نے اس میں ایسا ریئیکشن کیا کہ میرا پورا جسم وہ مڑنا شروع ہو گیا اور میری پسیاں بھی، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے گھر والے پاس تھے اور ایک ڈر، اور میں رو رہی ہوں چیخ چلا رہی کہ مجھے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ، مجھے بہت پین ہو رہی ہے. اور اس وقت جب میں ٹھیک ہو گئی مجھے فوراً سے خیال آیا کہ میں جو اتنا ڈر رہی ہوں اور وہ جو قبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچیاں اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر جائیں گی، اب تو سب پیارے میرے پاس تھے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. تو الحمدللہ کہ وہ
جو ایک تکلیف تھی اور اس کے بعد میں اتنا زیادہ سنبھل گئی کہ الحمدللہ کہ اس کا میرے عمل میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. الحمدللہ. بس عقل مند وہی ہے کہ جو ایسے واقعات سے سبق سیکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی تھی جو تقریباً آج مجھے ان کا ایک سمجھ چاہیے اس بات کی. میں پڑھتی تھی یا سنتی تھی کہ موت کی تمنا نہیں کرو اور زندگی کی دعا کرو. تو میں یہ سوچتی تھی کہ وہ تو لکھی ہوئی ہے نا اتنی ہے تو، لیکن نہیں. آج جب قبر کا پڑھا اور یہ سارا کچھ تو مجھے لگا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم زندگی کی دعا کریں اور موت کی تمنا واقعی نہ کریں. اور ہم زندگی کی دعا بھی اس لیے کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. بالکل. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. فضول اور بیکار چیزوں میں نہ گوائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہ سوال ہے پیج 584 سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بھائی علوم القرآن پڑھائیے اور اس میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب کریشن ہے. جیسے ہیومن بینگز ہیں یا آبجیکٹس ہیں دوسرے، مثلا درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کریشن ہے، مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں. لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کریشن، اٹس اے اسپیچ. اللہ کا کلام ہے جیسے بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں فرق ہے قرآن میں اور باقی تمام چیزوں میں. جزاک اللہ استاذہ. دوسرا سوال ہے کہ جب فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں تو روزے کہتے ہیں تم اس کو سزا نہیں دو، تو روزوں کا سر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، نہ میں نے اس طرح سوچا ہے. کیونکہ بس دیکھیے کہ جو احادیث ہوتی ہیں نا ان کو جیسے وہ بیان کی گئی ہے نا ویسے ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ایسے ہی بتایا گیا ہے. استاذہ ایک کمنٹ تھا کہ جو کرنسی ہمیں چاہیے قبر کے لیے تو وہاں کی آسانی کے لیے، تو وہ اتنی آسان ہے، نہ اس میں کوئی رشوت دینی ہے، نہ کوئی کیپٹل کی ضرورت ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھنا ہے. اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم دنیا کے کوئی خوشی پانے کے لیے بہت محنت کر لیتے ہیں، اور قبر جیسا عذاب جو ہمیشہ کے لیے پھر ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے ساتھ خود بھی سنسیئر نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے ہم سچے نہیں ہیں. ہم جو کچھ کہتے ہیں نا وہ بس سنے سنا لفظ ہوتے ہیں، بعضوں کو جو دہرا دیتے ہیں. We don't mean it. تو ہمیں اپنے ساتھ بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے. اور منافق اور مومن کا یہی فرق ہوتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے اور منافق جھوٹا ہوتا ہے. ہمیں سچا ہونے کی ضرورت ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ پوری بک اب الحمدللہ تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو اس لحاظ سے مجھے یاد آیا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ کو ایک ریس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اینڈ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں تک دوڑنا ہے یا یہ ہمارا اینڈ ہے، تو پھر آپ کی جو رفتار ہے اور آپ کے وہ جو اس کے اندر جو ایک آپ کے جسم کے اندر جو ایک تیزی آتی ہے وہ بالکل اینڈ کو دیکھ کر آتی ہے. اگر آپ اینڈ لیس کی ایسی کسی کھلے صحرا میں دوڑ رہے ہو، آپ کو کوئی اینڈ نہیں ہے، تو آپ زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکتے ہو. کس ڈائریکشن میں دوڑیں گے؟ جس بھی ڈائریکشن میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا دوسری طرف جانا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بھی تو دنیا سے ڈسپیئر کر سکتے تھے، یعنی اگر زندگی جیسے ختم ہوتی تو بس ڈسپیئر کر دیتے اس شخص کو، غائب کر دیتے. لیکن اللہ نے ہمیں غیب میں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے ظاہری طور پہ دکھا دی ہے. قبر ایک نظر آنے والی چیز ہے، اس کے علاوہ تو جو فرشتہ آتا ہے موت کا وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، باقی اس کے ساتھ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ قبر ہے. پہلے میں بھی بہت زیادہ قبر سے ڈرتی تھی، اسپیشلی رات کو، اور جو لوگ فوت ہوئے ہیں مجھے وہ رات کو یاد آتے تھے کہ وہ اکیلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں قبروں میں اور پتہ نہیں کیا ان ساتھ ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا اور اس میں یہ قبر کا ذکر آیا، تو یہ صبح شام کی دعاؤں میں جب قبر کا ذکر ہے کہ صبح بھی دعا مانگتے ہیں، شام کو بھی مانگتے ہیں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ قبر جو ہے نا وہ ایک ٹارگیٹ یا کیا کہنا چاہیے، منزل، ایک منزل بن گئی ہے کہ پتہ آخرت تو ہم نے نہیں دیکھی، جنت جہنم تو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہم صرف پڑھتے، لیکن قبر ہمیں نظر آتی ہے نا. تو جو بھی عمل میں کرتی ہوں ایٹ لیسٹ میرے اپنے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ اس کا دونوں دنیا میں اس کا فائدہ ہو، لیکن مجھے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے. تو قرآن کے بارے میں جب یہ پڑھا نا پہلی دفعہ کہ قرآن ایک
خوبصورت ساتھی کی شکل میں قبر میں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ قرآن کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے یا جو مجھے محبت یا اس کے ساتھ جو ہوتی ہے نا فیلنگ، وہ شاید اسی لیے سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے ہر چیز سے بڑھ کے، کہ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ میرے ساتھ آ جائے. اور قرآن کے بعد مطلب پڑھنے کے بعد دعا بھی یہی ہے نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری. کتنا قبر کو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں مختلف طریقوں سے. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جو سیلف انالیسس ہے اس بک میں سارا ڈسکس کیا ہوا، اس میں بھی ہماری ایفرٹس اس کے تھوڑی سی لیوک وارم یا ایسے مائلڈ ہوتی ہے کہ ہم قبر کے ورڈ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، عذاب کے بھی ورڈ کو بہت یوز کرتے ہیں، ڈر، اللہ کا خوف، یہ سب چیزیں ہم صرف الفاظ میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا جو افیکٹ ہے اس کو دل پہ محسوس نہیں شاید کرتے. تو وہ کانشیسلی اگر ہم یہ کریں تو اللہ کرے کہ ہمارے پہ زیادہ اثر ہو. ہم چھوٹی چھوٹی سی نیکی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، کہ مثلاً ادھر آ کے کامنٹ کرنا بھی نیکی ہے، کہ دوسروں تک ایک اچھے آج جیسے کوشچنس جو اسٹوڈنٹس نے کیے اتنے اچھے تھاٹ پرووکنگ تھے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ بھی کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرن. آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ وہ جو خوف ہے یا جو فکر ہے وہ ایک پریکٹیکل چیز میں ڈھل گئی. اصل مقصود ہی یہی ہے کہ ہم اگر فکر کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں کسی چیز سے تو پھر اس کا کوئی علاج ڈھونڈے نا، اور کوئی طریقہ اختیار کریں کہ ہم پھر اس سے بچ جائیں. مثلا اگر آپ اپنے طرف سانپ کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو خود وہاں سے بھاگیں گے یا دروازہ بند کریں گے یا اسے مارنے کی فکر کریں گے، یعنی کوئی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر قبر کے عذاب کی بات ہوئی ہے یا ان سب چیزوں سے ڈرنے کی بات ہوئی ہے تو پھر ہمیں سولوشن ڈھونڈنا ہے نا کہ پھر ہم کیسے بچیں. وہ کیا طریقہ ہو، وہ کیا راستہ ہو، وہ کون سی تدبیر ہو کہ پھر ہم اس مصیبت سے بچ جائیں. اگر وہ دجال جتنا بڑا فتنہ ہے قبر کا امتحان، تو پھر اس امتحان کو آسان کیسے کریں. دنیا میں جب ہمارا کوئی مشکل امتحان ہوتا ہے تو ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم اپنی نیند، بھوک، پیاس، ہر چیز چھوڑ کے ایک طرف اگنور کر کے تو ہم ساری توجہ پھر پڑھائی پہ کر لیتے ہیں. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی سنجیدہ ہیں پھر اپنے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ کہ ہمارا امتحان ہے. اگر کوئی کہتا ہے کل ہمارا امتحان ہے اور وہ ہنس رہا ہے اور سو رہا ہے اور کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو لوگوں کو وہ بیوقوف ہی نظر آئے گا کہ ایک طرف یہ کہتا ہے بڑا مشکل امتحان ہے میرا اور دوسری طرف یہ کر بھی کچھ نہیں رہا. تو اس کے قول اور فعل کا تضاد ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمیں آخرت کا بڑا فکر ہے اور قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ہم کریں کرائیں کچھ نہ، تو یہ تو انتہائی بیکار بات ہوئی. پھر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو، جو مجھے بھی ذاتی طور پہ جو تدبیر نظر آتی ہے وہ یہی کہ وہ کون سی چیز میں پکڑ لوں مضبوطی سے اور کسی قیمت پہ نہ چھوڑوں کہ جو مرتے وقت مجھے نہ چھوڑے، مجھے اکیلے نہ ہونے دے. اور مجھے تو وہ چیز قرآنی نظر آتی. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ساتھ عہد کریں کہ کہیں پر بھی ہو، کچھ بھی ہو، جب تک زندہ ہے قرآن کا ساتھ نہ چھوٹے. یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو قرآن چھوڑ کے بیٹھ گئے، بچے پیدا ہوئے ایک آدھ تو قرآن چھوڑ کے بیٹھ گئے، کہیں جانا آنا ہو، کوئی سفر ہوا تو قرآن چھوڑ کے بیٹھ گئے. نہیں، قرآن تو ہر دم ہمارے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور اگر ہم اسے نہیں پکڑیں گے تو یہ بھی ہمیں نہیں پکڑے گا. اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے کیوں سفارشی بن کر آئے گا. تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس سارے فکر اور خوف اور اگر واقعی کچھ فکر خوف ہے تو اس کو کس طرح اس کی عملی شکل میں لے کر آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ اور کچھ ان کی دوستیں آپس میں بات کر رہی تھی. ان میں سے ایک خاتون تھی، وہ ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں، کافی ایجڈ ہیں، لیکن تو وہ اپنے ہسبینڈ کے بھائی کی ڈیتھ کی بات کر رہی تھی کہ ان کی جان بڑی آسانی سے نکلی اور وہ جو تھے موت ان کی بڑی اچھی آئی. تو جیسے بچے پاس بیٹھے باتیں سنتے رہتے ہیں، تو میں بھی وہ گفتگو سن رہی تھی اور وہ جگہ، وہ سین، وہ کبھی نہیں مجھے بھولا. تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن سے بڑی محبت تھی ان کی. تو یہی وجہ ہے جیسے لوگ مرنے والوں کے بعد تبصرے کرتے ہیں. تو اس وقت جیسے میرے ذہن میں یہ بات ٹھک گئی کہ اچھا، اگر قرآن پڑھانے سے اور قرآن پڑھنے سے موت آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کا ڈر اور فکر ہمیں بہت بچپن میں ڈالا گیا تھا، بہت ہی چھوٹی عمر میں. تو ہر وقت ذہن میں یہی سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح پھر اس سے بچے، کیا طریقہ ہو. تو وہ بات چپک گئی مجھ سے، اور جیسے ایک طرح سے خاموش عہد ہوتا ہے کہ مجھے بھی قرآن پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، انسان زندگی میں پھر اور کاموں میں بھی لگ جاتا ہے اور چیزیں بھی راستے میں آتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک عہد کر لے نا اپنے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا بھی کرنا شروع کر دے
تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت برکت ڈال دے گا. اور پھر قرآن ہی ہے جو ہماری نیتوں کو خالص کرتا رہتا ہے, قرآن ہی ہے جو ہماری غلطیاں ہمیں دکھاتا رہتا ہے, قرآن ہی ہے جو ہمیں توبہ کرنے کو یاد دلاتا رہتا ہے. تو اگر ایک چیز آپ پکڑ لیں اور کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں, چاہے دنیا میں کچھ چھوٹ جائے, تو انشاءاللہ پھر یہی قبر کا ساتھی بنے گا, اور یہی روشنی کا ذریعہ ہوگا, اور پھر یہی برہان ہوگا, اور پھر یہی آگے ہوگا رستہ دکھانے میں, اور یہی قیامت کے دن بھی اٹھے گا ساتھ. اور یعنی کہ ایک ایسا دوست کہ جو کبھی بھی بے وفائی نہ کرے اور کبھی بھی نہ ساتھ چھوڑے. میں آپ سب سے یہی کہوں گی اس موقع پر کہ اپنے ساتھ پکا عہد کریں کہ آپ اس قرآن کو نہیں چھوڑیں گی, اور نہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ پڑھنے کے ساتھ دوسروں کو پڑھانے کی بھی تدبیریں کریں, اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ کورس ختم ہوا اور اس کے گئے بھول گئے, چھٹی کا دن آیا تو صبح اٹھا کے کھول کے بھی نہ دیکھا اور تلاوت تک نہ کی, تو یہ تو پھر تعلق کوئی نہ ہوا. یہ صرف امتحان اور ٹیسٹ کے ڈر سے اس کو پڑھ لیا, تو یہ تو پڑھنا کچھ پڑھنا نہ ہوا. یہ تو پھر ایک مجبوری کا پڑھنا یا کسی کے کہنے پہ پڑھنا, یہ دوستی تھوڑی ہے. مثلاً آپ کسی کو بھی دوست بناتے ہیں تو کسی کے کہنے سے تھوڑی دوست کے پاس جاتے ہیں, یا کسی کو مجبور کرنے سے کسی کو دوست تھوڑی بنایا جاتا ہے. تو وہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, آپ کی اپنی خواہش ہوتی. تو بالکل اسی طرح یہ تھوڑی ہے کہ قرآن کو دوست آپ نے بنانا ہے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ قرآن کو دوست بنا لیں تو ہمیں بنانا ہی پڑے گا, یا یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ 5 دفعہ 10 دفعہ پڑھ کے آؤ تو پڑھنا ہی پڑے گا. یہ نہیں, کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں, آپ اپنا فیصلہ کریں, خود اون کریں اس بات کو. انشاءاللہ تعالی پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.